ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے, بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے, بیگم کیا کر رہی ہے؟ برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے کہ جی شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں, یہ جو ڈرامے دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگائے, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات ہیں. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے؟ 4 آئے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا کہ بیگم کو 1 لگایا تو اس نے آگے سے, وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے 1 لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. پھر اولاد پہ بھی سختی. گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, صبح شام بچے بلا وجہ کٹ رہے ہوتے ہیں, جھگڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے, پٹ کون رہا ہوتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے. اسلام نے اس میں بھی حدود بیان کر دی. نہ بھائی نہ, اتنا پولائٹنس کہ کچھ بولو ہی نہیں. لیکن جو فرائض واجبات ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا, ایک مثال دی ہے. نماز ایک ایگزامپل ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب آپ دیکھو گے نا تو پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتے ہیں. جزیات کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک مثال ہوتی ہے لیکن اس سے وہ مثال مقصد نہیں ہوتی, اس سے ایک لا. جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا, قرآن نے کہا ماں باپ کو اف مت کرو, یہ ایک جزیہ ہے لیکن اصل میں اصول کچھ اور ہے. اصول یہ کہ تکلیف نہ دو, یہ لا ہے. تو نبی نے جو فرمایا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو کیا کرو, اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. پھر یہ صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ صرف نماز کے بارے میں نہیں ہے. کیا مطلب, اب جو چیزیں ضروری ہیں اب نرمی سے نہیں, 7 سال سے 10 سال تک نرمی کرنی ہے. 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسلام کی بیسک چیزوں کو فالو نہیں کر رہا, اخلاقیات کو فالو نہیں کر رہا, تو پھر اس پہ سختی کرنی ہے. ابھی سے سختی ہوگی, اس میں سختی برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی. وہ اگر ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے محبت سے سمجھائے. نہیں مان رہا تو کیا کرے, بولو نا, سختی کرے. وہ ایک صاحب آئے, کسی کے راز فاش کرنا مقصد نہیں, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ایسے ایسے کیسز آتے ہیں میرے سامنے, یہ تو کامن ہے کیسز نا. بھائی شوہر نے اٹھا کے بیگم کو سگریٹ سے جلا رہا ہے, بیگم کیا کر رہی ہے؟ برداشت. بیگم کیا کر رہی ہے کہ جی شوہر کے بہت حقوق ہیں. بھائی یہاں برداشت کا حکم نہیں ہے. یہ تھوڑی ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا, کسی کو امیر بنا کے وفد بھیجا, تو کسی سے امیر کے حکم کی غلطی ہو گئی, نافرمانی, تو امیر نے حکم دیا ان صحابہ کو کہ آپ سب آگ میں چھلانگ لگا دو. آپ سب کیا کرو, آگ میں چھلانگ. وہ صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم آگ میں چھلانگ لگائیں. تو اب نبی کا حکم ہے امیر کی اطاعت کرنی ہر حال میں. اب وہ پریشان کہ ہم یہ اطاعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, ایسا نہ ہم نہیں چھلانگ لگائیں تو گنہگار ہو جائیں. لیکن کیا ہوا, ایک صحابی نے بڑی زبردست دلیل دی, بہت زبردست دلیل دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے نبی کی اطاعت اس لیے کی ہے تاکہ ہم آگ سے بچیں. تو جو اسلام آگ سے بچانا چاہتا ہے وہ کبھی ہمیں ایسا آرڈر نہیں دے گا کہ ہم آگ میں جلیں. یعنی یہ آرڈر شریعت کے خلاف ہو جائے گا. ایسے موقع پہ امیر کی اطاعت جائز نہیں ہے. تو نہیں چھلانگ لگائی انہوں نے, نافرمانی کی امیر کی. جب وہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے تو آپ کو بتایا کہ آپ نے فرمایا اگر تم اس امیر کے کہنے پہ آگ میں چھلانگ لگا دیتے نا تو قیامت تک اس آگ سے نہیں نکلتے, خودکشی ہوتی ہے. خودکشی کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ نبی نے فرمایا نا, جس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا قیامت تک وہ برزخ میں اسی طرح سے اپنے آپ کو مارتا رہے گا. بس اب آپ پی لیں. تو قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے مارتا رہے گا, ہلاک کرتا رہے گا. تو اب شوہر سگریٹ سے جلا رہا ہے, بھائی ایسے موقع پہ صبر نہیں بنتا. بعض دفعہ ایسے کیس آتے ہیں, یہ جو ڈرامے دیکھ کے نا, یہ بھی بہت سارے کیس آ رہے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. شوہر نے کسی بات پہ بیگم کو تھپڑ لگائے, اس نے آگے سے 4 تھپڑ کھینچ کے لگائے. سچی مچی کے واقعات ہیں. اس نے 1 لگایا, آگے سے کتنے آئے؟ 4 آئے. تو مجھے پھر بتا رہے ہوتے ہیں, پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. میاں کہتا ہے کہ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے, بولو, غلط.
تو میں نے بیگم سے سوری کیا. پھر مجھے آ کے بتاتے بھی ہیں بیچاروں کو, اب کیا کہہ سکتے ہیں ان کو. میں نے کہا دیکھو آپ نے تھپڑ لگا کے غلط کیا, آگے سے جو 4 تھپڑ آئے نا اس پہ سوری کر کے اس سے بھی زیادہ غلط کیا آپ نے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ جو ڈرامے میں کلپ دکھایا ہے نا کہ بیگم کو ایک لگایا تو اس نے آگے سے وہ کلپ کامیاب ہو گیا ہے. یعنی سوسائٹی میں اب تھپڑ بازی الحمدللہ شروع ہو چکی. آپ یہاں سے ایک لگائیں گے, بیگم وہاں سے 4 لگائے گی. پھر بیگم کے یہ بھی رپلائی آتے ہیں کہ میں تمہاری ماتحت نہیں ہوں. ان بیانات کی وجہ سے عورتیں مجھے کہتی ہیں کہ ہمارا دشمن ہے یہ. بھائی میں آپ کا دشمن نہیں, آپ کو آپ کا گھر بچا رہا ہوں. جو عورت مرد پہ اس طرح سے تھپڑ لگا دے گی نا, مرد اس کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ تو استعمال کرے گا, بیوی والی عزت اس کو کبھی بھی نہیں دے گا. وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی تھپڑ ہے تو بس وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ, جیسے گورے ایسے ہی کرتے ہیں, ان کے یہاں کیا رشتہ ہوتا ہے, بس ایک خواہش پوری کرنے کے, نہ اس سے بچے پیدا کرنے انہوں نے, نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے, بس کوئی ذمہ داریاں ہی نہیں ہے. تو مرد پھر یہی کرے گا. اس میں نقصان کس کا ہے؟ عورت کا ہے. تو مرد کو ہم کہیں گے کہ تھپڑ مت مارو, ہم کوئی اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, لیکن اگر مار دیا تو یہ تھوڑی ہے کہ یار آگے سے آپ 4 لگا دو اس کے, اور پھر اس پہ مرد پھر کیا کر رہا ہے, سوری. تو اب کیا کہوں میں, تو وہ سوری کر رہا ہے کہ بیگم مجھ سے غلطی ہوئی. وہ سوری نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے دیکھا میں نے آگے سے 4 لگائے نا, مجبور ہو گیا کیا کرنے پر, سوری کرنے پر مجبور ہو گیا. اچھا, جو خواتین یہ میرے بیان سن کے کہتی ہیں نا یہ مردوں کو فیور کر رہا ہے, عورتوں کو تھپڑ لگانے کی اجازت نہیں دے رہا, آپ کی بہو جب آپ کے بیٹے کو پیٹے گی نا تو پھر آپ میرا بیان ہی اس کو سناؤ گی کہ بیٹا شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. جب آپ کی بہو کوٹے گی نا اس کو پکڑ کے, اسی طرح میں جو کہتا ہوں نا بہو پر اخلاقاً لازم ہے کہ وہ ساس کی خدمت کرے, تو یہ عورتوں کو بہت غصہ آتا ہے ایسے بیانات سن کے. آپ ساس بن جاؤ, پھر آپ میرا ہی بیان اپنی بہو کو سناؤ گی. جب آپ اپنی بہو سے کہو گی نا بیٹا ذرا پانی لیا, اور بہو آگے سے جواب میں کہے گی میرے اوپر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے, اس کے بعد جو آپ کے دھواں نکلے گا نا کہ یار میں نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا, رشتہ لینے میں گئی, اور میری اب اس گھر میں 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, میرے بچوں کی طرح, بہو بھی بیٹی ہی کی طرح ہوتی ہے نا, تو میں اتنا سا کام کہہ رہی ہوں اور آگے سے کہہ رہی ہے شرعن, پھر عین بھی بڑا گاڑا نکالتے ہیں یہ لوگ, شرعن اخلاقن ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے, شرعن ہم پہ یہ لازم نہیں, حرام ہے ہمارے سے خدمت نہیں. پھر بڑے ہا بھی پورا حلق سے نکلے گا اور را پورا پور نکلے گا. اور جیسے میں بتاتا ہوں نا کوئی مولوی اگر کرپٹ ہو, مولانا ہوتے نہیں ہے کرپٹ, کبھی کبھار کوئی ہوتے بھی ہیں, تو جب آپ اس کی کرپشن پکڑیں گے نا اور آپ اس کو کہیں گے بھائی یہ تو پیسوں کا حساب کیوں نہیں دے رہا, کرے علماء کا احترام, پھر علماء عین نا پورا حلق سے نکلتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو پھر پورے حلق سے عین نکلے گا, اور ہا حلوے والا پورا حلق سے نکلے گا, شرعن پورے عین میں نا پورے طبیعت سے نکلتے ہیں پھر وہ. تو یہ عین اور ہے سے کبھی بھی متاثر بولو, یہ عین حلق سے نکل رہا ہے, دل سے نہیں نکل رہا, اور یہ ہا حلق سے تو نکل رہا ہے دل سے, اس کو بھی پتا ہے کہ میں گڑبڑ کر رہا ہوں. بھائی تو حساب دے پیسوں کا یار, تو مولانا ہوگا داڑھی ہوگی الگ بات ہے یار, تو تجھے حساب مانگ رہے ہیں تو دے کیوں نہیں رہا. تو یہ سارا مسئلہ یہی چل رہا ہے. اچھا روحانی عاملوں کا بھی یہی ہے, روحانی عامل کے پاس اب بیٹھیں گے نا ساری چیزیں حلق سے نکالے گا, وہ پوری تجوید کے ساتھ باتیں کرتے ہیں روحانی عامل, ایسے سحر اور وہ عجیب عجیب اصطلاحات انہوں نے یاد کی ہوئی ہوتی ہیں, وہ کیا کہتے ہیں حصار, اور بہت سارے ایسے باتیں کریں آپ لگے گا یار یہ ہیں اصل پہنچے ہوئے. ایک صاحب آیا کرتے تھے مجھ سے, جب بات کرتے نا تو بات کی تمہید ایسے شروع کرتے کہ آپ کی خدمت میں حاضر, اور مجھے نا ڈپریشن شروع ہو جاتی, بھائی منہ سے پھوٹو جلدی, کیا مسئلہ کیا ہے. اتنی لمبی تمہید, پھر اس کو اردو ادب کے سارے محاورے استعمال کر کے اس کے بعد آخر میں نکلتا کچھ بھی نہیں تھا. بھائی اپنے آپ کو بھی ٹینشن سے بچاؤ, دوسرے کو بھی ٹینشن سے بچاؤ. خیر وہ کہہ رہے ہیں ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا خدودان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. تو حکیم بیچارہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اس نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی, ابھی فلسطین اور شام کا تو سنا تھا. کہہ رہے خدودان معدہ میں. تو کہہ رہے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کوئی نئی جنگ چھڑ گئی ہے,
کہہ رہے خدودان میدا, پیٹ, کہہ رہے یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے. بات کیا کر رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ہاں جب انسان غلط ہوتا ہے نا تو پھر وہ بڑی تجوید کے ساتھ, یہ میں واقعہ کس پہ سنا رہا تھا یار, نہیں تھپڑ پہ نہیں, ہاں بہو جو کہتی ہے نا شرعن میرے اوپر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے, اور پھر وہ ایک دو اسکالرز ہیں ان کے بیان لگاتی ہے گی تو اس کو ذرا ساس بننے دو, پھر جب اس کی بہو اس کو یہ جواب دے گی نا تو پھر اس کو لگے گا کہ یہ کتنا کڑوا جملہ ہے, کس قدر بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے کہ گھر میں بڑے موجود ہیں اور وہ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کہتے کہ اس کو غلام بنا کے رکھو بالکل ہی اس کو ریموٹ کنٹرول کی طرح, لیکن کوئی بڑے اور چھوٹے کا فرق تو گھر میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. ہم کا انگریز تھوڑی ساری چیزیں انگریزوں سے لے رہے, انگریزوں میں چھوٹا بڑے سب برابر ہیں, بیٹے کے جو حقوق ہے وہی کس کے ہیں, باپ کے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا ان میں, باپ بس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیٹا ہوگا اور میں بھی ہو سکتا ہے یہ کون ہو, یعنی اگر اتفاق سے بیٹے کا قد لمبا ہے تو آپ بیٹے کو باپ سمجھنا شروع کر دو گے, آپ سائز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھنے میں یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ بیٹا بیٹا سا, اور یہ کیا لگ رہا ہے, باپ باپ سا لگ رہا ہے, اس سے زیادہ کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی بہت ہی جو خاندانی ہے گورے ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک گورے کی ایسا واقعہ آیا نا میرے سامنے, میں تو بے ہوش ہونے لگا تھا, بہت بزرگ تھے ان کے, اس نے اپنے بیٹے پہ یہ پابندی لگائی ہے. اچھا امریکہ دوسرے ملکوں سے بہرحال بہتر ہے, آپ دوسرے ملکوں میں جاؤ گے نا وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکے ہیں, تو اس نے اپنے بیٹے پہ پابندی لگائی, یہ امریکہ کا واقعہ ہے کیونکہ وہ نسبتاً بہتر ہے, کہ 10 بجے کے بعد, مجھے بتا رہے ہیں ایک صاحب نا کہ وہ سارے گورے ایسے نہیں ہیں مفتی صاحب, بعض لوگوں کے فیملی ریلیشن بہت مضبوط ہے. میں نے کہا فار ایگزامپل میرا خیال تھا کہ بھائی اس کی تو ڈاٹر ان لا جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہوگی اور جو ہے وہ ساس کی خدمت, پر بڑی فیملی سسٹم مضبوط کی مثال دیکھو آپ, اتنا مضبوط فیملی سسٹم کہ باپ نے بیٹے کو کہا کہ اگر تو 10 بجے کے بعد اپنی گرل فرینڈ سے ملا نا اچھا نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو, یعنی صبح 7 بجے سے لے کے 10 بجے تک گرل فرینڈ پر کوئی پابندی نہیں, 10 بجے کے بعد اچھے بچوں کی طرح کہاں آنا ہے, گھر آنا ہے. تو یہ الحمدللہ مضبوط سسٹم اللہ نے, بہرحال ان لوگوں کے میں تو وہ بھی شاید بخشش ہو جائے اس کی اسی بیس پہ, لیکن میرے بھائی تو یا تو پورے ادھر ہو جاؤ میرے بھائی, یا کدھر ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ. اسلام نے بہت بیلنس رکھا ہے ہر چیز میں, تبھی اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے معتدل امت بنایا ہے, بیلنس امت بنایا ہے. تو بیلنس کا مطلب ہی یہ افراط و تفرید کے بیچ میں ہے اسلام, نہ ایسی آسائشیں دی ہیں کہ آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہو جائے اور کوئی چھینک بھی مارے نا تو آپ بے ہوش ہو جائیں, اور نہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی ہیں کہ ہم ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائیں. بتاؤ ایک مہینہ رمضان کتنا مشکل ہے, لیکن کوئی ڈپریشن میں جاتا ہے اس کی وجہ سے, یار 25 روزے ہو گئے اب مجھ سے نہیں رکھا جا رہا, اب میں ڈپریشن کی گولیاں کھاؤں گا. ایسا بہترین رکھا اللہ تعالیٰ نے. ہاں 2 مہینے کے رکھ دیتے, ہو سکتا ہے پھر ٹینشن ہوتی, پھر ٹینشن ہوتی. تبھی جن لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ یہ 29 دن کی کیوں ہو گئی, میں ان سے کہتا ہوں تم ایک دن اور رکھ لو روزہ, ہم تو عید منائیں گے, کیا خیال ہے, تم ایک دن اور رکھ لو. وہ رکھتے نہیں ہیں, بس وہ ٹینشن میں آتے ہیں, ہائے رمضان چلا گیا. تو بھائی تو کل سے اگلے شوال سے دوبارہ شروع کرتے 1 مہینے کے روزے, اتنے ٹینشن میں کیا بات. تو ڈرامے بازی چل رہی ہوتی بہت زیادہ. تو اسلام نے کیسا اعتدال والا راستہ دیا نا, نمازوں کی ٹینشن اللہ نے دے دی. یہ ایسی ٹینشن ہے جس ٹینشن سے کوئی اسٹریس اور ڈپریشن میں بولو نہیں جاتا, بلکہ ہوتا کیا ہے, تھوڑی دیر کی ٹینشن ہے لیکن سکون گھنٹوں کا مل جاتا ہے انسان کو. نظر کی حفاظت کرنے کا حکم دے دیا. اب نظر کی حفاظت سے کیا فائدہ ہوتا ہے, وقتی طور پر تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, عشق معاشقوں سے بچ جاتا ہے. عشق کے ایسے خطرناک حالات ہیں نا لڑکوں کے, ایسے ڈینجرس حالات ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. میں نے بتایا نا میجورٹی میں جو خودکشیاں کس بیس پر ہوتی ہیں, ناکام عشق. اتنی خطر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے, بد نظری سے. نظر کی حفاظت کر لیتا یہاں تک نہیں پہنچتا, اور شکلوں پہ مر رہے ہیں, نہ اس میں اخلاق ہیں, ایسی ایسی 2 نمبر لڑکیاں. لڑکا خود کہہ رہا ہے 2 نمبر ہے, لیکن میں پاگل ہو گیا ہوں, میں کیا کروں. ابے تو ایسی 2 نمبر سے کمبخت شادی کرے گا, کل تیری اولاد ہوگی, تجھے ہر وقت وسوسے آتے رہیں گے کہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے. نہیں, پاگل ہو گیا ہوں میں. وجہ کیا ہے, غیر محرم سے کیا ہوئے, یہ فری ہوئے, نظر کی حفاظت نہیں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا,
क्या अजीब अजीब चीजों पे इश्क हो रहा है और फिर डिप्रेशन में जा रहे हैं, खुदकुशियों की तरफ जा रहे हैं। घर में माँ बाप कह रहे हैं भाई हम ऐसी औरत को घर में कैसे ला सकते हैं यार, फिर मेरे बयान सुना रहे होते हैं। मैंने कब कहा है कि यार इस तरह कोई भी उठे मुंह उठा के अब्बा को बोल लो, अब्बा थोड़ी बहू बनाएगा उसको। तो ये सारी टेंशनें कहां से शुरू होती हैं? नजर की। तो इस्लाम ने हमें टेंशन, गोरा क्या करता है? गोरा कहता है मैं टेंशन नहीं बर्दाश्त करूंगा, मेरा देखने का दिल चाह रहा है तो मैं देखूंगा, मेरा जब देखने का दिल चाहेगा मैं देखूंगा, मैं टेंशन फ्री। ओ भाई तुझे पता नहीं है इस टेंशन फ्री लाइफ से तेरी टेंशनें कम नहीं होंगी, तेरी टेंशनें बढ़ जाएंगी। क्योंकि वफा जरूरी थोड़ी है वो भी तुझे पसंद करती हो। आज तेरे पास पैसा है वो आ जाएगी, कल पैसा गया। कितने केसेस आ रहे हैं भाई। अब मेरे तो कभी कभार दिल चाहता है मेरे जितने केसेस मैं डायरी में लिखना शुरू करूं, फिर पढ़ पढ़ के सुनाऊं आपको, वही इबरत के लिए काफी है। अभी एक केस आया, एक बहुत बड़े आदमी ने शादी की किसी बहुत खूबसूरत लड़की से, बहुत बड़ा आदमी था वो। अब मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाता हूं कि आप नेट पे सर्च करके निकालना लो कहीं उसको ना, वो बोलेगा भाभी मैंने तो गलत किया, ये मुफ्ती साहब ने मेरा रासपाश कर दिया। लेकिन ये तो होते हैं, बहुत सारे वाकयात होते हैं, आपको क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसको बड़ा खुश था ना कि देखो पैसे से क्या मिलता है, सब कुछ, मुझे इश्क हुआ, पैसा है। वो बड़ी उम्र का और वो बहुत ही कोई यंग थी। अल्लाह की कुदरत, उस लड़की का फेसबुक पे राब्ता हुआ इससे भी बड़े मालदार से, समझ रहे? दौलत की बेस पे लड़की ने इससे शादी की, फेसबुक पे उसकी दोस्ती हो गई इससे भी बड़े किसी आदमी से, इसको टाटा करके मार्केट से शार्ट। अब ये पैसे लेके क्या कर रहा है? डिप्रेशन में गया हुआ है, घूम रहा है। भाई वजह उसकी है कि जैसे आप टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहते हो, आपने दौलत से किसी लड़की को खरीद लिया, तो लड़की भी क्या चाहती है? टेंशन फ्री। तो टेंशन फ्री में तो यही है, जो अच्छा लगे वहां चले जाओ। क्या ख्याल है भाई? उस लड़की ने कहा भाई मुझे वो उसके पास ज्यादा पैसा है, निकलो। अदालतें खुला 2 मिनट में यूं करके पकड़ाती हैं, क्योंकि अदालतें भी टेंशन फ्री जिंदगी गुजारना चाहती हैं। तो ये वो टेंशन फ्री जिंदगियां हैं जो शरीय लिमिट, इस्लाम की हुदूद को क्या कर रही हैं? क्रॉस। अगर इस्लाम पे पाबंदी होती, औरत को पता होता भाई जब मैंने निकाह कर लिया है तो अब मेरे लिए किसी से दोस्ती लगाना जायज नहीं। बेशक मुझे टेंशन हो रही है, बर्दाश्त करनी है टेंशन, लेकिन उसने टेंशन बर्दाश्त नहीं की, किसी और से शादी कर ली, तो आपका क्या ख्याल है वो इससे वफा करेगा? बोलो ना यार। वो कहेगा उसको पता है यार दौलत देख के आई है, जब उसकी नहीं थी तो मेरी कहां से होगी। जब ये थोड़ा सा इस पे बुढ़ापा आएगा तो वो दाएं बाएं दिलचस्पी लेना शुरू कर देगा, और इसको टिश्यू पेपर की तरह जैसे डस्टबिन में फेंका जाता है। फिर ये पुराने वाले को याद करेगी, ना नई की रहेगी ना पुराने की रहेगी। ये मार्केट में चल रहा है, और इसका रिजल्ट पता है क्या होगा? रिजल्ट वही होगा कि वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहां उल्टा गिर के ना सर फाड़ा जा सकता है, तो वहां जाके फिर लटकने की कोशिश कर रही होगी, फिर गवर्नमेंट ने रोका हुआ होगा वहां उसको। तो ये होता है वहां पे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इस्लाम ने जो पाबंदियां मेरे भाई लगाई हैं, उन पाबंदियों में वक्ती टेंशन है, लेकिन ये टेंशन आपको बहुत बड़ी बड़ी टेंशनों से बचा लेती है, टेंशनों से बचा लेती है। लोग बाप के बागी हो जाते हैं ना, औलाद बाप की कड़वी कसीली बर्दाश्त नहीं करते, तो नतीजा क्या निकलता है? बाप से रिलेशन खत्म। बहुत दफा बाप जायदाद से आग कर देता है। अभी डिफेंस का वाकया मैंने चंद दिन पहले सुनाया था आप लोगों को। डिफेंस में वाकया हुआ कि अब्बा जो हैं वो बच्चे को बुला रहे हैं अमेरिका से, अबे मैं बीमार हूं, खिदमत के लिए आ जा। अब बच्चे को दिलचस्पी नहीं है, वो परेशान कि यार मैंने खिलाया पिलाया, मैंने इनकी पढ़ाई पे इतना खर्च किया, इतना सब कुछ करने के बाद अब मेरे बुढ़ापे में मैं तन्हा, मैं दीवारें देख रहा हूं। बुढ़ापे में तो बाप चाहता है ना औलाद साथ में रहे। तो नतीजा क्या निकला है? उसने बड़ी होशियारी की, सारी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया अपने घर के चौकीदार को। वो बेचारा पठान सीधा सादा सा चौकीदार, वो खिदमत कर रहा था इसकी, उसने साथ नहीं छोड़ा, बगैर किसी लालच की खिदमत की कि यार एक बूढ़ा आदमी है, मेरा सेठ ही है ना। औलाद बेवफा निकलती है अगर शहवत परस्त होगी, दीन नहीं होगा। चौकीदार घर का बावफा हो जाएगा अगर वो दीन और मजहब पे चलता है। उस चौकीदार ने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान किया, किसके लिए? अल्लाह के लिए। यार मेरा सेठ है, इसका नमक खाता हूं मैं, बीमार हो गया, इसकी खिदमत करता हूं। उसको उस पर इतना मोहब्बत आई, प्यार आया, पूरा बंगला और जितनी करोड़ों की प्रॉपर्टी थी सारी का मालिक चौकीदार को बना दिया। अब जब डेथ हुई है तो वो सारे आ गए, जैसे कौवे नहीं आते या गिद्ध आते हैं मुर्दा खाने के लिए,
تو وہ بیٹے بیٹیاں سارے امریکہ سے اور ادھر مختلف ملکوں سے آ گئے, جو بھی 2-4 بچے تھے ان کے. تو پتہ چلا کہ وہ تو ساری پراپرٹی گئی. تو شور مچا رہے ہیں, یہ کیا کر دیا, ہمارے باپ نے گالیاں دے رہے ہیں. مجھے جب اطلاع ملی نا, میں نے کہا خاندانی باپ کیا ہے, میں نے کہا بہترین کیا کام. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں نہیں ایکچولی ایسا نہیں ہونا چاہیے, وہ غلط تھے تو تم تو غلط نہ کرو. نہیں بھائی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو انسان کا بچہ بن کے زندگی گزارے اس کے ساتھ اچھا سلوک, جو انسان کا بچہ نہیں بنے نا, جو بندہ ٹھیک نہ ہو, اس کو بولو بھائی پھر جاؤ. لوگ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا بیٹا نافرمان, اتنا کھلایا پلایا, بیٹا یہ کر رہا ہے, بیٹا وہ کر رہا ہے, سنتا نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس کو گھر سے آؤٹ. ایک حد تک اصلاح کی کوشش کرو, نہیں ہوتی آؤٹ کرو گھر سے. کہہ رہے نہیں وہ, میں کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا. کبھی بھی یاد رکھو, زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کسی کو اپنی مجبوری نہ بناؤ. جب آپ مجبوری بنا لیتے ہو نا کسی کو, آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں, آپ کے ہاتھ بن جاتے ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے مجبور بناؤ گے, اس زمانے میں اگلا اتنا ہی آپ کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا, نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دے گا. تو یہ ہم صرف فقیر کس کے ہیں, اللہ کے. محتاج کس کے ہیں, اللہ کے. بس اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ کے سامنے ناک رگڑو, اللہ کے سامنے بولو میں محتاج ہوں, میں بھکاری ہوں تیرے در کا. باقی ہر ایک کے سامنے میرے بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھ. اور دیکھو مرد کی اللہ نے یہ اس فطرت رکھی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے, آپ کے ماتحت اچھا سلوک کرے نا, آپ 20 گنا بڑھا کے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں بے انتہا استغنا تھا, بہت استغنا. استغنا سمجھتے ہیں یعنی وہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں بناتے تھے کبھی بھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ہمارے حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر لینا, حضرت کو پتا چلتا تھا نا یہ دل سے خدمت نہیں کرنا چاہتا, حضرت کبھی بھی خدمت نہیں لیتے تھے اس سے. حضرت فرماتے تھے میرے محسنین صرف میرے ماں باپ ہیں اور میرے استاذ, اس کے علاوہ میں کسی کا احسان نہیں لیتا. ایسا سر اٹھا کے جیے ہمیشہ. لیکن ہم دیکھتے تھے اگر حضرت کی کوئی ذرا سی خدمت کر دے, بہت معمولی سی, اتنی دعائیں دیتے تھے, اتنی دعائیں, ہمیں شرمندگی ہوتی تھی, ہم نے کون سا تیر مار لیا بھائی, یعنی کیا کر لیا ہم نے, اتنی دعائیں, اتنا خوش اتنا خوش. یہ عزت دار لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. لیکن کوئی ان پر تھوڑا سا احسان کرے تو رپلائی میں وہ تھوڑا نہیں, وہ بہت زیادہ. کیونکہ احسان کے بدلے میں اگر آپ احسان نہیں کرتے تو اس کو استغنا نہیں کہتے, اس کو تکبر کہتے ہیں. استغنا الگ چیز ہے. دیکھو کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, کسی نے آپ کی خدمت کر دی ہے تو کون سا تیر مار دیا اس نے, ہمیں کسی کے خدمت کی ضرورت نہیں ہے. دیکھنے میں تو لگے گا آپ بہت اونچے ہیں, لیکن یہ اونچے نہیں, آپ کا کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤٹ. آپ میں تکبر ہے. بھائی کوئی خدمت ٹھیک ہے, آپ اس کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں, لیکن اگر اس نے خدمت کر دی ہے نا تو آپ اس کو رپلائی ایسے دو کہ جیسے آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہے, آپ کو ضرورت تھی. ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے, تھوڑا سا آپ خدمت کریں گے تو رپلائی اس کا بہت اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت ہے, حضرت ابو بکر نے نبی کا ساتھ دیا نا تو کوئی نبی پہ احسان کیا بولو نا, کیا ہو گیا بھائی. حضرت ابو بکر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے مکہ سے نکالا تو کس نے ساتھ دیا, ابو بکر نے. غار میں کون ساتھ تھا, ابو بکر. حالانکہ اصل میں یہ نبی کا احسان تھا حضرت ابو بکر پہ. بھائی اس خدمت کی وجہ سے نبی کی تو اللہ نے ویسے ہی مدد کرنی تھی, یہ تو نبی نے ابو بکر کو اپنی خدمت کا موقع دے دیا رضی اللہ عنہ کو, تو یہ نبی کا کس پر احسان ہے. ابے بھائی کوئی اتنے پیغمبر کسی کو اپنی خدمت کرنے دے دیں تو یہ تو پیغمبر کا ان پر احسان ہے, جس سے انسان کو عقیدت محبت ہوتی ہے. انسان کہتا ہے نا مجھے آپ تھوڑی سی خدمت کرنے دے دیں, آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا, کہتے ہیں نا لوگ, اور باقی سمجھتے بھی ہیں کہ بھائی اس کو ہماری خدمت کی کیا ضرورت ہے. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا بھی کہ اگر تم نبی کی مدد نہیں کرو گے, اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا, آخری نبی ہے, آپ کا دین تو غالب ہو کے رہے گا. لیکن نبی نے ابو بکر کو کیسا صلہ دیا, فرمایا میں نے ہر شخص کی خدمت کا دنیا میں بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر. یہ مبالغہ ہے, ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. نبی کی برکت سے ابو بکر کو ایمان ملا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل کا مطلب بہت ہی, فرمایا میرا خلیل اللہ کے سوا
کوئی خلیل بنانے کی اجازت ہوتی ابو بکر کو بناتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت معاذ ابن جبل, انہوں نے نبی کی خدمت کی, نبی کا ساتھ دیا جنگوں میں, کیسا صلہ نبی نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, انی احبک فی اللہ, اے معاذ میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. جس سے آپ کو محبت ہونا, صحابہ کو پیغمبر سے کس قدر محبت تھی. پیغمبر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلا ہوگا تو صحابی کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی آپ سوچو. جب انہوں نے یہ سنا نا تو رونے لگے. تو کیا یہ نبی اپریشیٹ کر رہے ہیں, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ جتوائی ہے تو آپ نے کیا فرمایا, سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. یہ نبی کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کے ساتھ کسی نے تھوڑا کیا تو نبی نے رپلائی میں بہت بڑھا کر اس کا بدلہ دیا ہے. تو اس لیے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا, عزت دار لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ سر اٹھا کے جیتے ہیں. وہ کسی کی خدمت کے محتاج نہیں ہوتے. وہ سسرال کے جہیز کے محتاج, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوتے. وہ نہیں کہتے ہمیں یہ چاہیے, صوفہ چاہیے, بیڈ چاہیے, الماری چاہیے, نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم عزت دار لوگ ہیں بھائی, ہم خرچہ خود اٹھاتے ہیں. لیکن اب ایسا نہیں ہو. لوگ کیا کرتے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن سن کے نا, یہ بھی مارکیٹ میں اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, جہیز کے خلاف بیان سن سن کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہ گاڑی چاہیے, ہمیں نہ موٹر سائیکل چاہیے, ہمیں نہ گھڑی چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں, ہم سسرال کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی شادی ہو گئی, سسر صاحب نے لا کے کوئی گھڑی گفٹ کر دی, ہمیں نہیں چاہیے, ہم عزت دار لوگ ہیں. اب یہ کیا ہو رہی ہے بھائی, بھائی آپ کو نہیں چاہیے نا, اب بغیر چاہت کی ایک چیز مل رہی ہے, آپ لیں جے نا, اب آپ کا بہت بڑا احسان ہے. یہ نہیں بولیں یہ سستی والی لا کے پکڑا دی آپ نے مجھے, ٹھیک ہے نا. حضرت یہ بڑی خدمت آپ کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, ہم تو بہت شکریہ آپ کا. تو اس میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے سامنے کہنا کہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ پھر استغنا نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, تکبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بڑا جب کوئی چیز دے تو آپ سینے سے لگائیں اس کو کہیں کہ بھائی بہت بڑی چیز مل گئی. آپ کے ابا, آپ کی اماں آپ کو کچھ گفٹ دے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی زوجہ نے ان کے لیے بڑی محنت سے ایک اچکن بنائی. اچکن پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں ہوتی تھی اچکن ہی ہے نا, کچھ اور میری اتنی دیر میں تو لغت اور چینج ہو جائے گی میرے بھائی. تو ہیں اچکن, کچھ اچکن کہتے ہیں, کچھ وہ نہیں ہوتی ایک وہ پورا چوغا سا پہنا جاتا. اب مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا مزاج نہیں تھا ایسی چیزیں پہننے کا, اور ان کے گھر والوں نے اتنی محبت سے اتنی محنت کر کے بنائی تو وہ وہی پہن کے نکل گئے گھر سے باہر. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا پہنا ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی محبت سے اس نے بنائی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کی بیگم کچھ بھی آڑا ترچا پہنا دے, آپ دسترخوان پہنا دیا, آپ محبت سے باہر نکل آئے تو لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی خدمت کرے تو جواب میں اس کو دعا دینی چاہیے, اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن محتاج کسی کا انسان بن کے نہ رہے. ایک طرف لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں, بچوں کو مارنا پیٹنا, ہر وقت برا بلا کہنا, یا گھر میں ایسا ہر وقت ماحول بنا کے رکھنا, اور ایک طرف گورا ہے اس نے ٹینشن فری بنا دیا. یہ دونوں چیزیں فطرت سے کیا ہیں؟ بغاوت. اسلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسلام نے کہا نہ ساری خواہشات تمہیں نہیں پوری کرنے دوں گا میں, بہت ساری جگہوں پہ تمہیں اپنی خواہش کو کچلنا پڑے گا. تمہاری وہ لگژری لائف ہو ہی نہیں سکتی جو غیر مسلم کی ہوتی ہے. شراب پینے کا دل چاہے گا نہ, پابندی ہے. بوڑھے ماں باپ کی بات میں کر رہا تھا, وہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں, آپ نے برداشت کرنا ہے. اس سے سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے بوڑھے باپ کی برداشت کرو گے تو سمجھ لو آپ کا بڑھاپا اب جنت. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ جنت. آپ کا بچہ سیکھے گا بھائی ہماری پرمپرا ہے کہ بڑوں کے سامنے آواز, دیکھو میں 1 گھنٹہ تقریر کروں نا کہ باپ کے سامنے مت چیخو, باپ کی خدمت کرو, خدا کی قسم اس کا 1% شاید اثر ہو جائے. لیکن میرا باپ زندہ ہو اور میں اولاد کے سامنے ان کی خدمت کر رہا ہوں اور باپ کی مار برداشت کر رہا ہوں, وہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مگر میں اس کے سامنے آواز اونچی, مار کھا کے بھی میں مسکرا رہا ہوں,
یہ 6-6 घंटे 10-10 घंटे के बयानात और किताबें एक तरफ, इससे आपका बच्चे को जो मोटिवेशन मिलेगी ना, वो समझ जाएगा भाई हमारे यहां होता ही यही है कि बाप के सामने आवाज नहीं बुलंद की जाती, उसको राइट है कि वो मारे, वो हाथ उठाए, उसको यह हक दिया है खुदा ने। अब तक हमारा कल्चर बचा हुआ क्यों था? बापों के सामने माओं के सामने चीखते नहीं थे, क्यों बचा हुआ था? इसलिए कि देखते आ रहे हैं बाप। अब सेटअप खत्म हो गया ना, तो शादियां देर से हो रही हैं, बच्चे पैदा ही ऐसी उम्र में होते हैं कि आपके बाप का इंतकाल हो चुका होता है। ये भी एक बड़ा नुकसान है। पहले लोग बच्चे देखते थे हमारे अब्बा अपने अब्बा की ऐसी खिदमत कर रहे हैं। हमने ऐसे खानदान देखे हैं कि दादा बैठा हुआ है ना, मजाल है कोई मुंह से आवाज भी निकाल ले, वो पता चलता था वाकई दादा है। अब दादा एक लकब रह गया, महल्ले का दादा आ रहा है, जो सच्ची मुच्ची का दादा है घर में उसकी कोई 2 टके की वैल्यू नहीं है। वो बेचारा खांसने के लिए है बस, उसकी खांसी से भी तकलीफ होती है, जरासीम फैला रहा है घर में बैठ के वो। तो इसी तरह मेरे भाई, जो औरत शौहर के सामने आवाज पस रखती है, उसकी बेटियां भी क्या करती हैं? तभी कहीं के रिश्ता लेने के लिए जाया करो ना, तो ये देखा करो मेरी सास का मेरे ससुर के साथ एटीट्यूड कैसा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर वो सास अपने शौहर की गीबतें कर रही है और वो अब मेरे मियाँ ऐसा है तो बेवकूफ़ है, मुझसे पूछो कहाँ शादी करनी है कहाँ नहीं करनी, इनको क्या पता बेचारों को। और वो चीखना चिल्लाना चल रहा है, तो समझ लो कि 90% चांस है कि आपकी बेगम भी आपको तबीयत से, एक लगाया आपने तो आगे से क्या कितने लगाएगी वो? 4 लगेंगे रख के। ये होता है मार्केट में, चलता है। तो ये तो माहौल है भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। देखो मैं जब नया नया दीन के इल्म की तरफ आया ना, तो मुझे बहुत ज्यादा इश्काल होते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज जबान से बता के लिखवा के चले क्यों नहीं गए? आप बता देते पड़ोसियों के ये हुकूक हैं, घर वालों के ये हुकूक हैं, फलानों के ये हुकूक हैं, ये हुकूक हैं, पूरी जिंदगी एक मुरतब करके चले जाते। ना ना ना, फिका जो मुरतब हुआ है ना, पैगंबर की सीरत से हुआ है, पैगंबर से अमल करवाया गया है। क्योंकि नबी का काम सिर्फ मसला बताना नहीं है, मसले पे शरीयत पे लोगों को चलाना है। चलाने के लिए जरूरी है कि सहाबा आपको खुद चलता हुआ देखें उस पे। तभी तो अल्लाह ने फरिश्ते को नबी बना के नहीं भेजा। फरिश्ता अगर नबी बन के आता ना, तो पता क्या कहता? जब रमजान का चांद नजर आए तो रोजा रख लेना, और जब ईद का चांद नजर आए तो रोजे छोड़ देना। बस भाई हम कहते हैं ना ये इसको तो ना रमजान इसकी सेहत तो कोई फर्क पड़ता है ना शव्वाल, लेकिन सहाबा देख रहे हैं यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रोजे पे रोजे रख रहे हैं। तो जब तक इंसान का अमल सामने नहीं होता, मोटिवेशन नहीं मिलती है। देखो मैं एक और मिसाल देता हूं। सुलह हुदैबिया के मौके पे मुशरिकीन मक्का ने सहाबा को उम्रा करने से रोक दिया। अब उम्रे का एहराम बांधा हुआ है सबने। आपको मसला पता होना चाहिए कि जब हम उम्रे का एहराम पहन लेते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह देते हैं, तो जब तक तवाफ और सई ना कर लें वो एहराम उतारने की इजाजत बोलो नहीं है। बिल्कुल ऐसे जैसे तकबीर तहरीमा के लिए नियत बांध ली ना, तो जब तक 2 रकअतें पढ़ के सलाम नहीं फेरोगे, आपको नियत तोड़ने की इजाजत नहीं है, गुनाह है नियत तोड़ना। तो ऐसे ही एहराम जब एक दफा बांध लिया जाए ना, तो जब तक उम्रा ना हो जाए आप उस एहराम को नहीं खोल सकते। तो सहाबा एहराम में बैठे हुए हैं, मुशरिकीन ने आपको मना कर दिया, मुआहिदा किया कि भाई अगले साल आना आप उम्रा करने के, इस साल नहीं कर सकते आप। तो अब सहाबा परेशान, पहले मौत पे बैत कर चुके हैं 1400 सहाबा कि हम लड़ेंगे इनसे। तो मौत पे बैत भी ऐसे जज्बात बने हुए हैं, भाई हमने तो इनसे लड़ना है, मौत पे बैत करके तैयार बैठे हुए लड़ाई के लिए। अब शर्तें सारी काफिरों की मान रहे हैं, और फिर मजीद शर्त यह कि उम्रा के बगैर एहराम भी खोल दो आप, यानी सर मुंडा लो पहले ही और एहराम खोल के दम दो। तो ये तो और उन पे शाक गुजरा कि भाई ये तो जिल्लत दर जिल्लत दर जिल्लत है, हम कैसे मुशरिकीन के कहने पर हम उम्रा छोड़ दें और सर मुंडा के एहराम खोल दें? ये तो बड़ा मसला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से फरमाया भाई सर मुंडाओ और एहराम खोल दो। कोई भी नहीं खोल रहा ठीक है ना भाई, हम कैसे कर लें कैसे कर लें? सब डर रहे हैं कि भाई हम ये तो उम्रे का एहराम बांधा हुआ है, हम दबाव में आके कैसे कर लें भाई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि भाई मैं सबको कह रहा हूं कि सर मुंडा लो और एहराम खोल दो, लेकिन कोई भी नहीं कर रहा ये काम। आप कह सकते हैं भाई साहबा नबी की नाफरमानी कैसे कर रहे हैं? देखिए नबी के हुक्म की 2 हैसियतें होती हैं। बाज़ दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई हुक्म दे रहे होते हैं, साहबा ये समझते हैं शायद ये कोई सियासी हुक्म है, यानी हमारी आसानी के लिए दिया जा रहा है, ये कोई वाजिबी हुक्म नहीं है, हमारी आसानी के लिए। अजीमत इसी में है कि उम्रा किया जाए। होता है ना बाज़ दफ़ा आप किसी को इजाज़त देते हैं, चल भाई छुट्टी कर ले, तू आज तू छुट्टी कर ले। वो टीचर चाहता है कि सबक हो, लेकिन
کہتا ہے کر لے چھٹی, تو طالب علم کہتا ہے نہیں سر ہم پڑھیں گے. ایسے ویسے مارکیٹ میں ہے نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو اور اتنے اچھے ٹیچر بھی نہیں ہے کہ آپ کا چھٹی کرنے اور کیا نہیں پڑھو. وہ بھی کہتا ہے جا, کراچی میں تو ایک بوند برسنے سے پہلے ہی 1 مہینے کی اسکول کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. ابھی 2-4 بوندیں اور پڑ گئی تو 6 مہینے کی چھٹی. خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت صفیہ نے مشورہ دیا, آپ کی زوجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو آرڈر نہ کریں, آپ سر منڈا لیں, احرام کھول لیں بس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, سر منڈایا, احرام کھول دیا اپنا. جیسے ہی نبی نے کیا سب نے سر منڈا کے کیا کر لیا. اس سے پتا چلتا ہے نبی کی بھی اسپیچ اثر نہیں کر رہی ہے. آپ پریشان ہو گئے بھائی یہ مان کیوں نہیں رہے میری بات, لیکن جیسے ہی عمل کیا ہے نا ایک دفعہ بھی, اور مشورہ کس نے, آپ کی زوجہ نے دیا کہ حضرت صفیہ نے, کہ آپ نہ بولیں لوگوں کو, آپ صرف یہ کام کر لیں, آپ سر منڈا لیں اپنا اور آپ احرام کھول دیں. جیسے ہی کیا سب نے فوراً. تو اس سے صاف پتا چلتا ہے بھائی آپ 1-2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہیں اثر نہیں ہوتا. آپ اپنے گھر کا ماحول بنانا چاہتے ہو نا, خود کیا بن جاؤ, انسان کے بچے بن جاؤ, صحیح ہے نا. ماحول آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آنا شروع ہو جائے گا. اپنے بڑوں کی خدمت کر کے دکھاؤ, اپنے بڑوں کو رسپیکٹ دو, اپنے بڑوں کا احترام کرو. آج ہو کیا رہا ہے, مائیں اپنے بچوں کے سامنے نا بچوں کے چاچو کی غیبتیں کر رہی ہوتی ہیں. تمہارا تو چاچو ایسا ہے, تمہارا تو باپ ایسا ہے, تمہارے باپ سے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے 40 سال ہو گئے میں اپنی بیگم کی خدمت کرتے ہوئے, بیگم بچوں کے سامنے کہہ رہی تھی تیرے باپ نے ہمیں دیا کیا ہے. اچھا بس ختم, تمہارے باپ نے جو ہے نا کیا ہمیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہہ رہے میں کہتا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں بیگم, میں آپ کی صحیح خدمت, کیونکہ اگر وہ بچوں کے سامنے کہہ دے نا کہ یہ غلط کہہ رہی ہے تو ایک جنگ چھڑ جائے گی. کیا ہو جائے گا, بچے دیکھیں گے اماں ابا ہمارے دونوں کیا ہیں, فائٹر ہیں. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں فائٹ سے بچنے کے لیے کیا کہتا ہوں کہ ایکسکیوز کرتا ہوں, میں نے 40 سال آپ کی خدمت جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی کائنڈلی میں وہ خدمت نہیں کر سکا. تو اب پتہ نہیں کون اس میں صحیح تھا کون غلط تھا, واللہ عالم. بہرحال تو مائیں بعض دفعہ یہ کر رہی ہوتی ہیں بچوں کو باپ کے بارے میں, تمہارا باپ ایسا, تمہاری, اور باپ بعض دفعہ ماں کے بارے میں, تمہاری ماں ایسی. تو خوب سمجھ لو یہ بچہ نہ باپ کا رہے گا اور نہ ماں کا رہے گا. مائیں سمجھ رہی ہوتی ہیں یار ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا ہے, خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. ایسے واقعات بھی آتے ہیں, ماں بیمار ہوئی ہے نا, اب بچہ ماں کی زیادہ خدمت کر رہا ہے تو باپ کو غصہ آ رہا ہے. باپ بیمار پڑا ہوا ہے, بچہ باپ کی بہت خدمت کر رہا ہے تو ماں کو غصہ آ رہا ہے کہ کیوں ابا کو اتنا کیوں فری کرایا ہوا ہے. بس اعتدال سے رہو, زیادہ غلام بننے کی کوشش. یار تو اپنا بڑھاپا دیکھ لے بھائی. جو بچہ تیرے شوہر کی خدمت کر رہا ہے بیماری میں, جس کو تو کہہ رہی ہے مکھن لگا رہا ہے, چاپلوسی کر رہا ہے, چمچا بنا ہوا ہے, تو خوش ہونا چاہیے کہ کل وہ تیری بھی کرے گا ایسی خدمت. اس کو اس سے باغی بنا رہی ہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار, کیسے بے وقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہے. تو اس لیے صبر کا مطلب کیا ہے, اللہ نے جو کہا نا کہ صبر کرو, صبر, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے, اس میں صبر نہیں ہے. تو یہ جو غیر مسلموں میں بے صبری پیدا ہوئی ہے نا, خودکشیاں, وجہ اس کی ہے کہ ان کی زندگی میں پابندیاں ختم. جب پابندیاں ختم تو یہ ان میں صبر کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے. ذرا سی ٹینشن آئی, اور ٹینشن ان کی ریلیشن خراب والی ٹینشن ہوتی ہے. سب مادہ پرست بن گئے ہیں, ذرا سا پیسہ گیا تو سب کچھ گیا. یار بچہ 18 سال کا ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے کہ کرایہ دے میرے گھر میں رہنے کا, سمجھ رہے, بچہ 18 سال کا ہوا نا تو باپ کہتا ہے تیرے باپ کا گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیا دے گا, کرایہ دے گا. اتنی مادہ پرستی جو سوسائٹی میں آ گئی ہو تو خودکشیاں نہیں ہوں گی کیا وہاں پہ؟ ریلیشن صرف کتے سے اور پیسے سے بس. تو میرے بھائی اپنے سسٹم کو بچاؤ. اللہ نے ہمیں بہت ساری پابندیاں لگائی ہیں, بہت ساری ٹینشنیں دی ہیں, نظر کی حفاظت کی ٹینشن, باپ اور ماں کی برداشت کرنے کی ٹینشن, بیوی کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے کی ٹینشن. عورت کو حکم دیا, شوہر الٹا سیدھا ہے, کوئی بات نہیں بھائی, میاں ہے نا سرپرست ہے, تھوڑا سا برداشت کر لو. غلط کیا اس نے تھپڑ لگا کے, لیکن لگا دیا تو آگے سے رپلائی مت کرو ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا اس میں. تو یہ جو پھر رمضان کے روزوں کی ٹینشن, شراب سے بچنے کی ٹینشن, یہ بہت ساری ٹینشنیں کیا کرتی ہیں, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کو کیا کر دیتی ہیں, بوسٹ. پھر کبھی زندگی میں کوئی ٹینشن آئی تو اتنی ساری ٹینشنیں جھیلی بھی ہوتی ہیں
کہ یہ ٹینشن ہمیں ہلکی لگتی ہے. بالکل وہ ایک جو بدماش تھا نا سعودیہ کے جیل سے چھوٹ کر آیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہا تھا, انڈیا میں بڑی بدماشیاں اس نے کی ہیں. کہہ رہا میں نے انڈیا میں اتنی جیلوں میں مار کھائی ہے کہ ایک دفعہ سعودی عرب میں پکڑا گیا تھا, تو جب وہ مجھے مار رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گدگدیاں ہو رہی ہیں مجھے. میں نے اس کو پوچھا نا یار تجھے اتنا مارا تو نے راز اگلا کیوں نہیں؟ وہ اپنی کمپنی کو بدنام نہیں کرنا, وہ یہ نہیں بتا رہا تھا میں فلاں کمپنی کا آدمی ہوں, کمپنی سے وفا کی اس نے. دیکھو اس نے کہا کہ اگر میں نے بتا دیا نا فلاں کمپنی کا ہوں تو کمپنی کا تو قصور تھا نہیں, لیکن کمپنی بدنام ہوتی اس کا کاروبار بیٹھ جاتا. کہتا ہے میں نے کہا میں کمپنی کا ملازم ہوں, مار کھاؤں گا, کمپنی کو بدنام نہیں کروں گا, جو میری غلطی ہے میری ہے, میں کمپنی پہ کیوں ڈالوں. اتنی مار کھائی, اتنی مار کھائی, لیکن منہ سے اگلا نہیں. میں نے کہا کیسے برداشت؟ کہہ رہے ہم عادی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا برداشت کا؟ کمپنی کے اونر کو جب پتا چلا نا یار اس نے اتنی مار کھائی, ہماری کمپنی کو بدنام نہیں کیا, انہوں نے کمپنی نے اس کو پارٹنر بنا دیا اپنا. اب وہ ارب پتی ہے, وہ آدمی کروڑ پتی ہے وہ آدمی. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. تو یہ جو میرے بھائی اسلام کی پابندیاں ہیں یہ آپ کو کیا کر دیتی ہیں؟ اسٹرانگ کر دیتی ہیں, مضبوط بنا دیتی ہیں. غموں کو جھیلنا آپ کے لیے آسان. اس لیے انسان کے بچے بن کے جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کو فالو کرو. وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے, مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وقت پورا ہو جائے گا. تو نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں جا سکتے ہیں.